أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 1 اور 2۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ سورۃ المائدہ مدنی سورت ہے، اور اس صورت میں 120 آیات اور 16 رکوع ہیں، اور یہ صورت آخری زمانے میں نازل ہونے والی ایک صورت ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سورۃ المائدہ آخر میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، یا تو یہ بالکل آخر میں نازل ہونے والی صورت ہے، یا پھر آخری نازل ہونے والی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دور میں نازل ہونے والی چند صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اس لیے ام المومنین فرماتی ہیں کہ چونکہ یہ آخر میں نازل ہوئی ہے، لہٰذا اس میں بیان کردہ حلال کو حلال سمجھو اور حرام کو حرام سمجھو۔ مطلب یہ ہے کہ اس میں بیان ہونے والے احکامات جو ہیں وہ منسوخ نہیں ہیں۔ ابتدائی دور کے اندر نازل ہونے والی کئی چیزیں ہیں جو منسوخ ہو گئیں بعد میں، لیکن یہ اتری ہی آخری دور میں ہے، لہٰذا اس میں منسوخ ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اسی طرح اس صورت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ من اخذ السبع الاول من القرآن فهو حبر، جس نے قرآن مجید کی ابتدائی 7 صورتیں سیکھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
فہو حبر، تو وہ بہت بڑا عالم بن گیا جس نے پہلی 7 صورتوں کا علم حاصل کر لیا، اور ان 7 صورتوں میں 5ویں صورت سورۃ المائدہ ہے۔ اور اس صورت کی ایک انفرادیت یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کی چند صورتیں جو یا ایھا الذین آمنو کے لفظ سے شروع ہوتی ہیں، سورۃ المائدہ ان میں سے ایک صورت ہے۔ یا ایھا الذین آمنو اس انداز سے صورت کا آغاز یا سورۃ المائدہ کا ہے، یا سورۃ الحجرات کا ہے، یا سورۃ الممتحنہ کا ہے، تو بہرحال اس صورت کی یہ بھی ایک انفرادیت ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا مجھے کوئی نصیحت کیجیے، کوئی بڑی پتے کی اور کام کی بات بتائیے۔ انہوں نے کہا کہ جب قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنو سے شروع ہونے والی کوئی آیت پڑھو یا سنو تو پوری توجہ انہماک سے کان لگا کر غور سے اس آیت کو سنا کرو، کیونکہ اس میں کوئی بڑا اہم اللہ پاک حکم دے رہے ہوتے ہیں، کسی انتہائی اہم کام کو کرنے کا حکم دے رہے ہوتے ہیں، یا کسی انتہائی برے کام سے اللہ پاک ایمان والوں کو روک رہے ہوتے ہیں۔ کان کھڑے کر لیا کرو جب یا ایھا الذین آمنو سے شروع ہونے والی کوئی آیت پڑھو سنو۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں ابتدائی آیات کا ترجمہ اور تفسیر پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی آیت کریمہ جو یا ایھا الذین آمنو سے شروع ہو رہی ہے، بلکہ 2 آیات ہم نے تلاوت کی ہیں، دونوں آیات ہی پہلی دونوں آیات ہی یا ایھا الذین آمنو کے الفاظ سے شروع ہو رہی، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ یا کا معنی اے، اور الذین آمنو جو ایمان لائے ہو، اور ایھا مذکر کے لیے اور ایتھا مؤنث کے لیے۔ اس کا اردو زبان میں کوئی ترجمہ کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن عربی زبان کے اندر اس کا مقصد منادا کو، جسے آواز دی جا رہی ہے، جسے مخاطب کیا جا رہا ہے، اس کو متوجہ کرنا مقصود ہوتا ہے، تاکہ وہ سمجھے کہ کوئی بڑی اہم بات ہونے لگی ہے تو وہ ذرا کان کھول کے بات کو سن لے، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وضاحت فرمائی۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اوفو پورے کرو، اوفو افائے عہد، وفا کرنا، پورا کرنا، اوفو فعل امر ہے، پورے کرو یا پورا کرو، بی کو پریپوزیشن حرف جار ہے، اس کا ترجمہ اردو زبان کے اسلوب میں کر لیا جاتا ہے۔ بی کو کس چیز کو پورا کرو؟ العقود، عقد ان کی جمع ہے، عہد و پیمان۔ عقد کا لفظی معنی ہوتا ہے گرہ، جیسے عقد نکاح، نکاح کی گرہ کے ساتھ ایک مرد اور ایک عورت جو ہیں وہ ایک دوسرے سے رشتہ ازواج میں بندھ جاتے ہیں، جڑ جاتے ہیں۔ تو عقود جو ہے یہ عقد ان کی جمع ہے۔ تو اس سے مراد کہ جو عہد و پیمان ایک دوسرے سے کیے جاتے ہیں، کانٹریکٹس، اوفو بالعقود، عہد و پیمان پورے کرو۔ جو بھی معاہدہ کرتے ہو کسی سے، عہد و پیمان کرتے ہو، وہ چاہے ریٹن فارم میں ہو چاہے زبانی کرتے ہو، اس کو پورا کرو، چاہے وہ بندوں سے ہے چاہے وہ اللہ پاک سے ہے۔ تو اللہ پاک سے بھی ہم نے عہد و پیمان کر رکھے ہیں۔ ایک تو عہد الست ہے جو عالم ارواح میں کیا تھا ہم نے، کہ اللہ پاک کو ہم نے اپنا رب مانا تھا، پروردگار تسلیم کیا تھا۔ اور ایک جب ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس وقت بھی ہم اللہ سے عہد و پیمان ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو عہد و پیمان پورے کرو، اور پھر اسی عہد و پیمان کو پورا کرنے کی ایک صورت آگے بیان کر دی کہ اگر اللہ سے کیے گئے عہد و پیمان پر قائم ہو کہ اللہ کی بات مانو گے،
تو پھر اللہ پاک نے جن جن جانوروں کو اور جن جن چیزوں کو آگے حرام قرار دیا ہے ان کو حرام مانو، تسلیم کرو۔ فرمایا اہلت، حلال کیے گئے ہیں۔ اہلا بھی استعمال ہوتا ہے اور اہلت بھی، اہلا مذکر کے لیے اور اہلت مؤنث کے لیے، اور یہ فعل مجہول ہے۔ اہلا شروع میں پیش اور سیکنڈ لاسٹ حرف کے نیچے زیر، ہا کے نیچے زیر ہے نا، اہلا اصل لفظ اہلا ہے، اس کا آخری حرف لام ہے، تو لام سے پیچھے والے حرف ہا کے نیچے زیر ہے، شروع میں پیش اور سیکنڈ لاسٹ حرف یعنی آخری حرف سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو یہ علامت کس کی ہوتی ہے؟ فعل مجہول کی، پیسو وائس کی، یعنی ایسے کیا گیا۔ اہلت حلال کیے گئے ہیں، کس نے حلال کیے ہیں؟ اللہ پاک نے، لیکن حلال کرنے والے فاعل کا یہاں ذکر نہیں ہے، یہی فعل مجہول کی نشانی ہوتی ہے۔ اہلت حلال کیے گئے ہیں، لکم تمہارے لیے، یہ اصل میں تھا لامزر لی کے لیے، لیکم، تو زیر کے بعد پیش عربوں کو ذرا پڑھنی مشکل لگتی تھی، لہٰذا عربوں نے شروع سے ہی لیکم کو لکم پڑھ لیا، قرآن مجید کے نزول سے بھی پہلے۔ اہلت لکم حلال کیے گئے ہیں تمہارے لیے، بہیمۃ الانعام چرنے والے چوپائے، بہیمتن کہتے ہیں چوپائے کو، جتنے بھی چار ٹانگوں والے جانور چوپائے، اور انعام الف پر زبر کے ساتھ، انعام، انعام ہو تو اس کا مطلب گفٹ وغیرہ یا پرائز کہہ لیں، اور زبر کے ساتھ ہو تو اس کا معنی جانور، اور خصوصاً چرنے والے جانور، انعام چرنے والے جانور، تو بہیمۃ الانعام چرنے والے چوپائے، بہیمتن چوپائے، انعام چرنے والے، گریزنگ لائف سٹاک، الا سوائے، تو یہ سارے چوپائے، چرنے والے چوپائے تمہارے لیے حلال ہیں۔ تو مراد اس سے یہ ہے کہ درندوں کے علاوہ باقی چوپائے جو ہیں وہ حلال ہیں۔ اللہ اکبر۔ مراد سے اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ وغیرہ، یہ اس طرح کے جو چوپائے ہیں وہ سارے حلال ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ پالتو چوپائے ہوں، پالتو وہ ہوتے ہیں نا جو ہم پیٹس جو گھروں میں رکھے جاتے ہیں، جو انسان آرام سے اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور انسان کے ساتھ وہ جانور مانوس ہوتے ہیں، وہ پالتو کہا جاتا ہے۔ تو یہ پالتو ہونا ضروری نہیں ہے، وہ جنگلی بھی ہو سکتے ہیں، جیسے ہرن ہے، نیل گائے ہے۔ تو اب یہ جانور بھی اس شرط میں بہیمۃ الانعام میں آتے ہیں، لیکن وہ پالتو نہیں ہیں، وہ وحشی جانور ہیں، لیکن ہیں وہ چرنے والے چوپائے ہیں، بہیمۃ الانعام میں داخل ہیں۔ الا مگر، ما جو یتلا تلاوت کیے جائیں، پڑھے جائیں، یہ بھی فعل مجہول ہے، الا ما یتلا سوائے جو پڑھے جائیں گے، علیکم تم پر، سوائے ان کے جو تم پر پڑھے جائیں گے، مطلب یہ ہے کہ وہ درندے وغیرہ جو ہیں ان کی وضاحت آگے آ جائے گی، اور درندے جو ہیں وہ ویسے بھی بہیمۃ الانعام میں نہیں آتے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود یہ کیوں کہہ دیا گیا الا ما یتلا علیکم، مگر جو تم پر پڑھے جائیں گے؟ تو اس سے مراد یہ ہے کہ کچھ ایسے بھی جانور ہوں گے کہ جو بظاہر چرنے والے جانور ہوں گے، وہ درندے نہیں ہوں گے، لیکن وہ حرام ہوں گے۔ وہ کون سے ہیں؟ مثال کے طور پہ گدھا، گدھا جو ہے اب وہ الا ما یتلا علیکم کی وجہ سے حرام ہے، مگر جو تمہیں بعد میں بتا دیے جائیں گے۔ تو اب وہ قرآن مجید کے اندر بتا دیے جائیں یا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اصدق سے بتا دیے جائیں، وہ بھی حرام ہوں گے۔ الا ما یتلا علیکم، کچھ کا تذکرہ اگلی آیات میں بھی آئے گا اور کچھ کا احادیث میں۔ اس کے بعد فرمایا ایک اور چیز، ایک تو وہ تم پہ حرام ہوں گے نا، ما یتلا علیکم،
جو تمہیں بتا دیے جائیں، اور ایک اور چیز بھی حرام ہوگی، اور وہ کیا ہے؟ غیرہ نا محلی، حلال جاننے والے ہو۔ محلی میم کے اوپر جو پیش ہے نا، یہ فائل کا معنی دے رہی ہے، والا، والے۔ محلی حلال جاننے والا، الصید شکار گو، غیر محلی مزید یہ کہ، یہ سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، مزید یہ کہ ایک تو وہ جانور حرام ہے جن کا تذکرہ آئے گا، مزید ایک اور چیز بھی تم پہ حرام ہے، وہ کیا؟ غیر نا محلی حلال جاننے والے ہو، الصیدی شکار کو، واؤ جب کہ انتم ہو تم حرم احرام والے، حرم احرام والے۔ حرم جو ہے یہ حرام کی جمع ہے۔ حرام ایک تو ہوتی ہے نا جو چیز منع ہو، ایک حرام حرمت سے بھی ہے۔ غیر نا محل الصید، حلال جاننے والے ہو شکار کو، وا کا معنی اور بھی ہوتا ہے، اور یہاں حالیہ ہے، جب کہ یا اس حال میں، انتم حرم، تم حالت احرام میں ہو، وانتم حرم، جب کہ تم احرام والے ہو۔ اب پورے کا ترجمہ سنیے، غیر محل الصید وانتم حرم، اس حال میں کہ شکار کو حلال جاننے والے نہ ہو، اس بات کو بھی تم نے یاد رکھنا ہے کہ حالت احرام میں شکار نہیں کرنا۔ اسی صورت کے اندر آگے وضاحت ہے کہ سمندری شکار حلال ہے۔ سمندر میں سفر کر رہا ہے احرام باندھنے والا شخص، تو وہ اگر شکار کر لیتا ہے سمندر کا کوئی جانور تو وہ جائز ہے۔ خشکی کے جانور جو ہیں وہ حرام ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یحکم، فیصلہ فرماتا ہے، ما یرید، جو وہ چاہتا ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں حلال و حرام کے متعلق یہ اشکال آئے کہ جی اس چیز کو حلال کیوں قرار دے دیا اللہ نے، اس چیز کو حرام کیوں قرار دے دیا اللہ پاک نے، تو اللہ پاک جو چاہتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے۔ یہ حلال و حرام کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ اور الا ما یتلی علیکم کے متعلق ایک اہم بات بھی اس آیت کے متعلق یاد رکھیے کہ وہ چیزیں، وہ جانور حرام ہوں گے جو تمہیں بتائے جائیں گے۔ یہاں سے ایک بہت بڑا، ایک فقہ کا بڑا بنیادی قاعدہ قانون جو ہے وہ بھی سمجھ میں آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حلال و حرام کے اندر قاعدہ قانون یہ ہے کہ ہر چیز ہی حلال ہے انسان کے لیے، سوائے ان کے جو بتا دی جائیں گی۔ اب کوئی شخص کہے جی ٹماٹر حلال ہیں کہ حرام ہیں، تو اب کوئی حدیث تو نہیں دکھائی جا سکتی نا ٹماٹر حلال ہونے کی۔ تو ہر جانور کا یا ہر پرندے کا یا ہر زمین سے اگنے والی چیز کا حلال ہونے کا تذکرہ قرآن و حدیث میں ضروری نہیں ہے۔ ہر چیز ہی حلال ہے۔ کیوں؟ اللہ پاک نے کیا کہا؟ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ پاک نے جو کچھ بھی زمین میں ہے نا سارا کچھ تمہارے لیے پیدا کیا۔ ہاں اب سارا کچھ تمہارے لیے ہے، الا ما یتلی علیکم، مگر جو چیزیں تمہیں بتا دی جائیں گی وہ حرام ہیں۔ اور عبادات میں قاعدہ اس کے الٹ ہوتا ہے۔ عبادات میں وہ عبادت کرنی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، بس وہی کرنی ہے، اس سے زائد نہیں کرنی۔ یہ نہیں کہنا کوئی عبادت اپنی طرف سے بنا کے تو بندہ کہے جی اس کی ممانت بھی تو نہیں آئی کہیں، وہاں یہ نہیں کہنا۔ عبادت صرف اتنی جتنی بتا دی گئی ہے، اور حلال و حرام میں ہر چیز حلال، ہر چیز حلال سوائے ان کے جو بتا دی گئی، اور عبادت صرف اتنی جتنی بتائی گئی ہے وہ حلال ہے، باقی ساری قسمیں حرام ہیں۔ دوسری آیت بھی یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہو رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تحلوا، نہ بے حرمتی کرو، لا تحلوا، نہ بے حرمتی کرو، شعائر اللہ، نہ بے حرمتی کرو، نہ حلال جانو،
یا نہ بے حرمتی کرو شعائر اللہ، شعیرتن کی جمع ہے، شعیرتن کہتے ہیں نشانی کو، علامت کو، کوئی سمبل کسی چیز کا۔ شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی، اللہ کی نشانیاں یعنی جو بطور علامت اللہ کی طرف منسوب کر دی گئی ہوں، جیسے اللہ کا گھر بیت اللہ، اللہ کا رسول، اللہ کی کتاب، اسی طرح صفا مروہ، حجر اسود، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی، یہ اللہ کے دین کی علامتیں ہیں، نشانیاں ہیں، اور ان کی عزت اور احترام یہ اللہ پاک کا حکم ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر اللہ کی علامات اور نشانیوں کی حرمت کرنے کو دلوں کے تقوی کا سبب قرار دیا۔ فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کی نشانیوں، اللہ کے شاعر اللہ، شاعر دین کی عزت تعظیم کرتا ہے، فرمایا کہ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یقیناً یہ دلوں کے تقوی کی علامت اور نشانی ہے۔ داڑھی، پردہ، قرآن، قبلہ، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ شاعر اللہ ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تحلوا شعائر اللہ، نہ بے حرمتی کرو، لا تحلوا، نہ بے حرمتی کرو شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی، ولا الشہر الحرام، اور نہ ہی حرمت والے مہینے کی۔ الشہر عربی زبان میں مہینے کو کہتے ہیں، شہر سٹی کو نہیں کہتے، بلکہ عربی زبان میں الشہر مہینے کو کہتے ہیں، ولا الشہر، اور نہ ہی مہینے کی، الحرام حرمت والے، اور نہ ہی حرمت والے مہینے کی بے حرمتی کرو۔ حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ صحیح بخاری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ التوبہ آیت نمبر 36 کے اندر اللہ پاک نے بتایا نا 4 مہینے حرمت والے ہیں، لیکن اللہ پاک نے پورے قرآن میں وہ 4 مہینے حرمت والے بتائے نہیں ہیں، تو بتائے کس نے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو 4 مہینے آپ نے کون سے بتائے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ آخری 2 مہینے، اور پہلا مہینہ محرم، یہ تینوں کٹھے ہو گئے، سال کے آخری 2 مہینے اور پہلا مہینہ ساتھ ہی اگلا شروع ہو جائے گا، 3 مہینے کٹھے ہیں، اور چوتھا رجب، 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان حرمت والے مہینوں کی بھی بے حرمتی نہیں کرنی، ولا الہدی، اور نہ حرم کی قربانی کی۔ الہدی اس قربانی کو کہتے ہیں جو حاجی بیت اللہ کی طرف اپنے ساتھ لے جاتے تھے، جب حج کرنے کے لیے جاتے تو جو قربانی کے جانور حاجی ساتھ لے جاتے تھے نا، انہیں کہتے تھے الہدی۔ ایک قربانی ہوتی ہے جو گھروں میں کی جاتی ہے، اسے کہتے ہیں اضحیہ، عید الاضحیٰ، اضحیٰ یا اضحیہ، ان قربانیوں کو کہتے ہیں جو گھروں میں لوگ کرتے ہیں، مسلمان کرتے ہیں عید کے موقع پہ، اور حج وہ قربانیاں جو حاجی بیت اللہ میں جا کے کرتے تھے۔ تو فرمایا ولا الہدی، اور نہ حرم کی قربانی کی بے حرمتی کرو۔ اس کی بے حرمتی کیا ہے؟ رستے میں اس کو نقصان پہنچاؤ، اس کو ذبح کر دو، اس کو روک دو، کوئی بھی اس طرح کا اس کو نقصان پہنچانا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ اگر انتہائی مجبوری نہ ہو تو اس پہ سواری کرنے سے بھی بچنا چاہیے، لیکن اگر ضرورت ہے آدمی کو کہ پیدل زیادہ چلا نہیں جا رہا، سواری متبادل موجود نہیں ہے، تو صرف وہی سواری ہے جو وہاں جا کے ذبح کرنی ہے، تو پھر آدمی اس کے اوپر سواری کر سکتا ہے۔ بہرحال ان کو بڑے لاڈ پیار سے رکھنا ہے، ان کی بے حرمتی نہیں کرنی۔ ولا القلائد، قلائد جو ہے نا یہ قلادہ کی جمع ہے، یہ پٹے کو کہتے ہیں، کوئی رسی یا پٹا وغیرہ جو گلے میں ڈالا جاتا ہے نا جانوروں کے، یہ نشانی کے طور پہ گلے میں ڈالا جاتا تھا، یا اس
کوئی جوتا وغیرہ گلے میں ڈال دیا جاتا تھا نشانی کے طور پہ، نشانی کے طور پہ ڈالا جاتا تھا، نظر بد سے بچنے کے لیے نہیں ڈالا جاتا، نشانی کے طور پہ کہ جاتے ہوئے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ قربانی کا جانور جا رہا ہے تو اس کو نقصان نہیں پہنچانا۔ تو وللقلائد، اور نہ پٹوں کی، لفظی معنی تو یہ بنتا ہے جو پٹے ہیں ان کی بھی بے حرمتی نہ کرو، لیکن مراد پٹے نہیں ہیں، مراد پٹے والے جانور ہیں۔ وللقلائد، اور نہ پٹوں والے جانوروں کی بے حرمتی کرو، ولا، اور نہ ہی آمینا، اور نہ ہی قصد کرنے والوں کی، کس کا قصد؟ البیت الحرام، حرمت والے گھر کا، اور نہ ہی حرمت والے گھر کا قصد کرنے والوں کی بے حرمتی کرو۔ مراد کون ہے؟ حاجی، جو حج کے لیے حج کا قصد کر کے، ارادہ کر کے گھر سے نکلے ہوئے ہیں، تو ان کو بھی کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچانا، تکلیف نہیں پہنچانی، دھوکہ نہیں دینا، ان کی بے حرمتی نہیں کرنی، تذلیل نہیں کرنی، بلکہ ان کی عزت احترام کرنا ہے۔ ولا آمین البیت الحرام، اور نہ حرمت والے گھر کا قصد کرنے والوں کی۔ اور یہاں پر ضمناً یہ بات بھی سمجھ لیں کہ اسی طرح حدود حرم کے اندر بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، چاہے وہ حاجی ہو یا غیر حاجی ہو، بلکہ حدود حرم کے اندر تو شکار کرنا بھی منع ہے۔ اور حدود حرم جو ہیں وہ حرم مکہ میں بھی ہے اور مدینہ میں بھی ہے۔ مکہ کو اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر حرم قرار دیا، اور مدینہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، آپ کی زبان اطہر سے اللہ پاک نے مدینہ منورہ کو حرم قرار دیا، حرمت والی جگہ۔ یبتغون، یہ کون سے قصد کرنے والے ہیں جن کی عزت اور احترام کرنی ہے؟ فرمایا یبتغون، جو تلاش کرتے ہیں، ابتغاء تلاش، یبتغون جو تلاش کرتے ہیں، فضلاً فضل، من ربہم اپنے رب کا، جو اپنے رب کا فضل تلاش کرتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ ورضوانا، اور خوشنودی، جو اپنے رب کا فضل اور خوشنودی تلاش کرتے ہیں، یعنی اللہ کی رضا کی خاطر سفر کر رہے ہیں نا، اتنے لمبے سفر کر رہے ہیں، تو اللہ کی رضا کی خاطر مسجد حرام کا قصد کرنے والوں کی بھی بے حرمتی نہ کرو۔ تو یہ رضوانہ اور فضلہ، ان دونوں میں بعض نے فرق بھی کیا۔ فضلن کا لفظ قرآن مجید میں مال و دولت کمانے کے لیے بھی استعمال ہوا، جیسے سورہ جمعہ کے اندر آتا نا کہ جب جمعہ کی اذان ہو سارا کچھ چھوڑ دو، اور جب جمعہ پڑھ چکو فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اس لیے بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد اجر و ثواب نہیں ہے فضل سے، بلکہ اس سے مراد ہے کہ اگر وہ حاجی دو مقصد لے کے جا رہا ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہاں کوئی خرید و فروخت بھی کرے گا، امپورٹ ایکسپورٹ کا کام بھی کرے گا، کچھ سامان لے کے جا رہا ہے، کچھ وہاں سے خرید کے لائے گا، تو یہ بھی جائز ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں دیگر مقامات پہ اس کی وضاحت بھی ہے۔ تو اصل نیت اس کی حج کی ہے، لیکن وہ کہتا ہے چلو جانا تو ہے تو ساتھ یہ کام بھی کر آئیں گے، تو یہ جائز ہے۔ تو یہ حاجی جو ہے اس کے دو مقاصد ہیں، ایک کیا ہے؟ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، وہ اپنے رب کا فضل یعنی مال و دولت کمانے کے لیے، ورضوانا، اور اللہ کی خوشنودی یعنی نیکیاں، یہ دونوں مقاصد ہیں۔ تو بہرحال ان کی بھی بے حرمتی نہ کرو۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ، اور جب تم احرام کھول دو، حللتم کا مطلب جب تم حلال ہو جاؤ۔ حلال ہونا کہتے ہیں کہ جب بندہ احرام کی پابندیوں سے نکل جاتا ہے، اس کے لیے پھر بہت سی چیزیں جو وقتی طور پہ حرام تھی وہ حلال ہو جاتی ہیں۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ، اور جب تم احرام کھول دو، فَاصْطَادُوا، فا تو اصطادوا
تو شکار کرو، ملا کے پڑھیں گے فاصطادوا، تو شکار کرو. بظاہر یہ فعل امر ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے حکم دیا جا رہا ہے کہ احرام کھولنے کے بعد شکار پہ نکل جاؤ. یہ حکم جو ہے یہ حکم بیان جواز کے لیے ہے، صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو پابندی تھی وہ ختم ہو چکی ہے، کیونکہ احرام باندھنے سے پہلے بھی شکار کرنا فرض نہیں تھا، تو احرام کھولنے کے بعد کس طرح فرض ہو سکتا ہے؟ بالکل اسی طرح جس طرح سورہ جمعہ کی آیت ابھی ہم نے پڑھی ہے کہ جب جمعہ سے فارغ ہو جاؤ تو کیا کرو، فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. تو وہاں بھی اللہ نے کوئی اس کو بطور فرضیت کے حکم نہیں دیا کہ جمعے کے بعد ضرور ہی کاروبار کرنا ہے، نہیں، وہاں بھی بیان جواز کے لیے، کیونکہ وقتی طور پہ وہ چیز بند کی گئی تھی، بین کی گئی تھی، تو جمعہ کے بعد اس بین کو کھول دیا گیا. ورنہ تو جمعے کی نماز سے پہلے بھی کاروبار کے لیے نکلنا کوئی فرض نہیں تھا ہر ایک کے لیے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور عدل و انصاف ہر حالت میں واجب اور فرض ہے اس کا حکم. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور ہرگز نہ مجرم بنائے تمہیں. لا یجرمن، یجرمن کے آخر میں جو نون مشدد ہے نا، شد والا، اس کی وجہ سے نفی کے اندر زور پیدا ہو گیا. لا یجرمن، ہرگز نہ مجرم بنائے کم تمہیں، شانآن دشمنی، قومن کسی قوم کی، ان کے صدو تم رک جاؤ، ان صدو کہ انہوں نے روکا، کم تمہیں، ان المسجد الحرامی، مسجد حرام سے، اس وجہ سے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا، اس وجہ سے اس قوم کی دشمنی تو پیدا ہوئی ہوگی نا تمہارے دل میں. مسجد حرام میں جانے سے روکتے تھے نا کافر مسلمانوں کو، عمرہ بھی نہیں کرنے دیا تھا، رستے میں روک دیا تھا، واپس بھیج دیا. فرمایا اس وجہ سے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا ہے، اس بنا پہ ان کی دشمنی تمہیں مجرم نہ بنا دے. کس چیز کا مجرم؟ ان کے تعتدو، تم حد سے بڑھ جاؤ. اس وجہ سے یہ جرم نہیں کرنا کہ جی چونکہ انہوں نے ہمیں ایک دفعہ روکا تھا مسجد حرام میں جانے سے، تو اس وجہ سے اب ہم نے ہر کام میں ان سے زیادتی کرنی ہے. نہیں، اللہ پاک کو یہ زیادتی پسند نہیں ہے. ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. بدلہ بھی اتنا کوئی لینا ہے جتنا کسی نے زیادتی کی ہے آپ پہ. تو مطلب اس کا یہ ہے کہ دشمن کے معاملے میں بھی عدل و انصاف کا دامن چھوڑنا نہیں ہے. دشمنی میں بھی انصاف ہی کرنا، زیادتی نہیں کرنی، ناانصافی نہیں کرنی. یہ نہیں کہ اب ان کو تم حرم کے اندر تنگ کرنا شروع کر دو، ستانا شروع کر دو، اب ان کو بھی حرم سے نکالنا شروع کر دو یا کوئی ایسا کام، تو تم نے ایسی زیادتی نہیں کرنی. وَتَعَاوَنُوا، ایک انتہائی اہم اصول معاشرتی اصلاح کے لیے بیان کر دیا، اور برائی کے سد باب کے لیے، برائی کو روکنے کے لیے اور نیکی کی ترویج کے لیے ایک زبردست اصول اللہ پاک نے بیان کر دیا. وَتَعَاوَنُوا، اور تعاون کرو، بلکہ ایک دوسرے کا تعاون کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، عَلَى الْبِرِّ، نیکی کے کام پر، وَالتَّقْوَى، اور تقوی پر، گناہ سے بچنے کے کام پر. بر کا مطلب ہوتا ہے نیک کام کرنا، اور تقوی کا معنی ہوتا ہے برائی سے بچنا. اگر کوئی نیکی کا کام کرنا چاہتا ہے تو اس کی مدد کرو، اور اگر کوئی برائی کے کام سے بچنا چاہ رہا ہے تو اس برائی کے کام میں بچنے میں بھی اس کی مدد کرو. وَلَا تَعَاوَنُوا، اور نہ تم ایک دوسرے کی مدد کرو. یہ ایک دوسرے کا معنی اس لفظ کی بناوٹ کے اندر موجود ہے. تعاونوا کے اندر جو الف ہے نا، اس کی وجہ سے اس میں مشارکت پائی جاتی ہے. ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو، ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، علی الاثم، گناہ پر، والعدوان، اور زیادتی پر. گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. اوپر منع کیا تھا نا
کہ کسی قوم کی دشمنی کی وجہ سے ان سے زیادتی نہیں کرنی۔ اور اب یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ نیکی اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد، اور گناہ اور زیادتی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرنی۔ مثلا کوئی شخص دوسرے پر زیادتی کر رہا ہے تو وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ بھی میرا ساتھ دو، آؤ میرے ساتھ، تو آپ نے کہنا نا بھائی یہ زیادتی کا کام ہے، یہ گناہ کا کام ہے، میں نہیں آپ کا ساتھ دوں گا۔ اسی طرح آپ کو کہ کہتا ہے جناب ذرا گاڑی دے دیں، ذرا وہ ایک میوزیکل شو ہے تو وہاں بچوں کو لے کے جانا ہے، تو آپ کی گاڑی چاہیے ذرا، تو آپ کو یہ تعاون نہیں کرنا چاہیے۔ بھائی یہ برائی کے کام کے لیے میری گاڑی موجود نہیں ہے، معذرت۔ آپ کی حویلی ہے، آپ کا پلاٹ ہے، آپ کی کوئی جگہ ہے، تو وہاں وہ کوئی کنجر خانہ کرنا چاہتا ہے آپ کا ہمسایہ، تو آپ معذرت کر لیں کہ نہیں بھائی معذرت۔ نیکی کے کام میں تعاون کرتے ہیں، برائی کے کام میں تعاون نہیں ہوتا۔ آپ نے کوئی اچھا کام کرنا تو سو بسم اللہ، میں حاضر ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے اس حوالے سے، آپ نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی ہر حال میں مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہے چاہے مظلوم ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کی مدد کی تو سمجھ آتی ہے، لیکن ظالم کی مدد ہم کیسے کریں؟ جب وہ ظلم کر رہا ہو تو ہم اس کی مدد کیسے کر سکتے؟ فرمایا کہ اس وقت ظالم کو اس کے ظلم سے آگے بڑھ کر روک دو، چاہے زبان سے چاہے ہاتھ سے، کسی بھی طریقے سے اس کو روک دو، تو یہی اس ظالم کی مدد کرنا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ، بے شک اللہ۔ اچھا اسی طرح یہ جو دکان ہے، مکان ہے، کرائے پہ دیتے ہیں، اگر آپ کو پتہ ہے کہ میری دکان یہ بندہ اس لیے کرائے پہ لے رہا ہے، اس نے یہاں پہ کوئی برائی کا اڈا کھولنا، تو تعاون کرنا چاہیے؟ تعاون نہیں کرنا چاہیے، اسے کہ نہیں بھائی اس کام کے لیے میری دکان حاضر نہیں ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ، بے شک اللہ، شدید العقاب، عقاب سزا، اور شدید سخت، شدید العقاب بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ اس لیے اللہ سے ڈرتے ہوئے ان سارے احکامات پہ عمل کرو، ورنہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پکڑ سے محفوظ فرمائے۔